کل پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکوع سے پہلے ایک سورہ حمد اور ایک مکمل سورہ پڑھیں، رکوع کریں، اٹھیں، حمد سورہ، رکوع، اس طرح 2 رکعتیں بجا لائیں تو یہ بہترین نماز آیات ہوگی اور ثواب بھی اس کا زیادہ۔ دوسرا طریقہ بھی ہے نماز آیات کا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نیت، جو کل عرض کیا کہ میں 2 رکعت نماز آیات بجا لاتا ہوں، اب جس چیز کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، جس کے سبب نماز آیات واجب ہوئے، اسی کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ پہلے نیت 2 رکعت نماز آیات مثلا چاند گرہن ہونے کی بنا پر ادا واجب قربتاً اللہ، یہ نیت کریں۔ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، یہ لازمی، یہ دونوں میں مشترک ہیں، نیت کی اور تکبیر پڑھ لی آپ نے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ حمد کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، پہلے رکوع سے پہلے سورہ حمد کی تلاوت کی آپ نے پہلی رکعت میں نیت اور تکبیر احرام کے بعد۔ اس کے بعد کسی ایک سورہ کی آیتوں کے 5 حصے کریں، کسی ایک سورت کی آیتوں کی 5 تقسیم کریں، انہیں 5 حصوں میں بانٹیں ایک سورت کو، اور ایک حصہ پڑھ کر رکوع بجا لائے۔ 5 حصوں میں تقسیم کیا، پہلا حصہ پڑھ لیا، رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع سے اٹھے بغیر سورہ حمد کے، سورہ حمد پڑھے بغیر، جس سورہ کا آپ نے کے 5 حصے کیے، دوسرا حصہ آپ نے پڑھا اور رکوع میں چلا گیا، پھر آپ اٹھے، تیسرا حصہ پڑھا رکوع میں، پھر اٹھ کے چوتھا حصہ رکوع میں، پھر آپ کھڑے ہو گئے، بدن کو ٹھہرایا، پھر 5واں حصہ پڑھا اور سورہ ختم، گئے آپ رکوع میں۔ اس پڑھیں گے اس کے بغیر کون سی تکبیر؟ اللہ کو جو کرتے ہیں رکوع میں، وہ رکوع کے لیے جو تکبیر ہیں وہ آگے انشاءاللہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے رکوع کرنا ہے تو 5ویں رکوع سے پہلے سورت ختم ہونی چاہیے، 5ویں رکوع انجام دیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ گئے سجدے میں، 2 سجدے بجا لائے، اور جو ہیں پھر کھڑے ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت کو بھی آپ نے انجام دینا ہے۔ کس طرح؟ جب آپ قیام کی حالت میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، تو ابھی 5 رکوع کرنا آپ نے، سورہ حمد پڑھ لیا آپ نے، پھر ایک سورہ کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے اسی سورہ کو جسے آپ نے پہلی رکعت میں تقسیم کر کے پڑھ لیا تھا، اس رکعت میں بھی اسی کو پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، یا کسی اور سورت کو آپ لائیں اور اس کی آیتوں کے 5 حصے کر کے آپ پڑھیں، لیکن ہر حصے میں جملہ مکمل ہونا چاہیے، آیت کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، جملہ مکمل ہو۔ مثلا آپ سورہ قل هو اللہ احد میں چونکہ آپ کے لیے آیتیں پوری نہیں ہوں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ لم یلد ولم یولد کو آپ 2 حصوں میں قینچی کر سکتے ہو، لم یلد جملہ مکمل ہے، رکوع میں جائیں، کھڑے ہو کے ولم یولد جملہ مکمل ہے، صحیح ہے نا، جملہ مکمل ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ 2 رکعتیں بجا لائیں گے جن میں آپ ہر رکعت میں ایک حمد اور کسی ایک سورے کے 5 حصوں کا ایک حصہ پڑھ کے رکوع کریں گے، پھر اٹھیں گے، بدن کو ساکن کریں گے، پھر دوسرا حصہ پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر آپ اٹھیں گے، بدن ساکن، سورے کا تیسرا حصہ رکوع میں، پھر کھڑے ہو جائیں گے، جسم کو ساکن کریں گے، سورے کا چوتھا حصہ، پھر رکوع سے اٹھیں گے، 5واں حصہ پڑھیں گے، پھر رکوع۔ یہ طریقہ مختصر ہے لیکن تقسیم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے عام لوگوں کے لیے۔ اب جنہیں جو شخص سیکھ سکے وہ آسانی ہے اس کے لیے، ٹائم کم لگتا ہے، چونکہ آپ کو وہاں 10 سورہ حمد پڑھنا ہوتا تھا، یہاں پر 2 سورہ حمد ہیں، وہاں پر 10 سورتیں پڑھنی، یہاں پر 2 سورتیں ہیں، صرف آیتوں کا ایک حصہ، اور پھر دوسری رکعت میں تو وہی ہے، دونوں سجدوں کے بعد تشہد پڑھنی ہے اور سلام، نماز ختم۔ سوال، کیا بسم اللہ
کیا سورہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے لیے کافی ہے، یعنی ایک حصہ، کہ ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر رکوع میں جائیں، یا کافی نہیں ہے؟ جواب، حضرت امام خمینی، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، حضرت آیت اللہ خوبی، ان تین فقہا کا فتویٰ ہے کہ کافی ہے۔ اب جو ان کے مقلدین ہیں، حضرت امام خمینی کے مقلدین، آیت اللہ مکارم کے مقلدین یا آیت اللہ خوبی کے مقلدین، ان کا فتویٰ کیا ہے کہ بسم اللہ کافی ہے۔ اب آپ نے قل هو اللہ کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد آپ نے ختم کر دی، ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ کی نیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر اٹھے، سمع اللہ نہ پڑھے، اٹھ کر قل هو اللہ احد، رکوع، پھر رکوع پڑھ کے ذکر پڑھ کے واپس کھڑے ہو کے بدن کو ساکن کیا، اللہ الصمد، تیسرا رکوع۔ اس طرح آپ چلیں سورہ کے آخر تک، 5 حصے ہو جائیں گے۔ اگر بسم اللہ کو ایک حصہ شمار کیا تو قل هو اللہ کے 5 حصے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 5 حصے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع، پھر اس طرح قل هو اللہ احد، رکوع، اللہ الصمد، رکوع، لم یلد ولم یولد، رکوع، ولم یکن له کفوا احد، رکوع۔ اب جو لوگ آیت اللہ سے، اب یہ امام خمینی، آیت اللہ مکان، آیت اللہ خوی کا فتویٰ ہے، بسم اللہ کافی ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا، آپ لوگ ان کے مقلد ہیں، حضرت آیت اللہ سیستانی نے کیا فرمایا؟ صرف بسم اللہ کہنے پر اکتفا نہ کرے، یعنی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع نہیں کر سکتے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، رکوع میں جائیں گے تو ایک رکوع، اللہ الصمد، دوسرا رکوع، تو آگے کم ہو جائے گا، تو لم یلد، ایک رکوع، اس کو آپ 2 حصوں میں، کیونکہ اس میں 2 جملے کر سکتے ہو، نہیں تو ایک اور سورت۔ تو آیت اللہ سیستانی والے کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھ کے رکوع میں نہیں جائیں گے، اسے یاد رکھیں، بسم اللہ کے ساتھ ایک آیت ضرور پڑھنی ہے، ایک سورہ، یعنی بسم اللہ اور ایک آیت کو آپ ایک حصہ قرار دے سکتے ہیں، پھر آگے سورہ کے آیتوں کے 4 حصے کریں گے آپ لوگ، سمجھ میں آئے نا؟ مسئلہ، سورہ کا جو بھی حصہ پڑھے ضروری ہے کہ جملہ مکمل ہو، یہ میں نے عرض کیا۔ آیت گول آیتوں تک پہنچنا ضروری، جو آیت ایک خاص اصطلاح ہے قرآن میں، اور جملہ الگ اصطلاح، کبھی کسی آیت میں ایک ہی جملہ ہے، کبھی ایک آیت میں جو ہے جملے کا کچھ حصہ دوسری آیت میں ہے، لیکن وہاں پہ آیت ہوتی ہے، کبھی جو ہے ایک آیت میں کئی جملے ہوتے ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی جو طویل ترین آیت ہے، اس میں کتنے جملے؟ سوال، یہ جملے کو مکمل ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھیں، بھولنا نہیں ہے۔ سوال، ایک سورہ کی آیتوں کو کس طرح تقسیم کریں؟ جواب، اس طرح کہ ہر حصہ مکمل آیتوں یا مکمل جملوں پر مشتمل ہو، اس کو ذہن میں رکھا، ہر حصہ جو 5 حصے آپ کریں گے، ہر حصہ یا آیتوں پر مکمل آیت پر مشتمل ہو یا مکمل جملوں پر مشتمل، یعنی جملہ بھی مکمل ہو، اگر پوری آیت پڑھنی ہے آیت مکمل ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثلا کرتے ہیں ہم لوگ، سورہ قل اللہ کو تو کر دیا ہم نے، ابھی آتے ہیں سورہ فلق کے اوپر۔ مثلا سورہ فلق کو اس طرح تقسیم کریں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، رکوع، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اٹھے آپ، بدن کو ساکن کیا، من شر ما خلق، رکوع میں گئے، 2 رکوع، پھر رکوع کے بعد اٹھے آپ، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسرا رکوع آپ نے انجام دیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھا رکوع آپ نے انجام دیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، ومن شر حاسد اذا حسد، 5واں رکوع آپ نے انجام دیا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، جائیں سجدے میں، دونوں سجدے میں، اور اس طرح پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح بجا لائیں حمد
اور مثال سورہ فلق کے 4 حصے کریں، سورہ قل اللہ کے 4 حصے کریں، اور پھر 2 سجدے بجا لائیں گے آخری رکعت میں، اس کے بعد تشہد بھی پڑھیں گے آپ، سلام بھی پڑھیں گے۔ اب جو ہیں کچھ اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ چلو آج ختم کریں۔ یہ بھی جائز ہے کہ سورہ کو 5 حصوں سے کم میں تقسیم کریں، یہ بھی جائز ہے، تیسری صورت۔ لیکن جب سورہ ختم ہو، مثال پہلی 2 رکعتوں رکوعوں کے لیے، 2 رکوع کے لیے آپ نے ایک سورہ کا قل اللہ کو آدھا کیا، آدھا اس سے آدھا حصہ، ان ایک حمد اور 2 رکوع انجام دیا آپ نے۔ اس کے بعد جب آپ نے سورہ کوثر پڑھنے تو دوبارہ آپ کو سورہ حمد پڑھنا پڑتا ہے۔ سورہ کوثر کے 2 حصے کیے، مثلا 2 رکوع انجام دیا، اب 5ویں رکوع کے لیے آپ نے چونکہ الگ ایک سورہ پڑھنا ہے تو آپ پھر سورہ حمد پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، پھر کوئی اور سورہ پڑھ کے آپ جائیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ تو اور بھی طولانی۔ جتنی بار آپ سورہ کو بدلیں گے احسن، جب آپ سورہ بدلنا ہے فارمولہ ذہن میں رکھا آپ نے، سورہ حمد کو ضرور پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 5 دفعہ الحم اور سورہ پڑھے اور دوسری رکعت میں 1 دفعہ الحم اور سورہ کو 5 حصوں تقسیم کر، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ جو چیزیں یومیہ نمازوں میں واجب یا مستحب ہیں، اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے، جو چیزیں یومیہ نمازوں میں واجب یا مستحب ہیں وہ نماز آیات میں بھی واجب اور مستحب ہیں۔ رکوع واجب ہیں، سمیع اللہ مستحب ہے، قنوت ابھی قنوت کی باری آتی ہے، اس میں چونکہ زیادہ قنوت ہے۔ اگر نماز آیات میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچے تو اس کی نماز باطل ہے۔